بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولہ صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ یہ صحابہ کرام کی شان کے متعلق چل رہا ہے۔ ان کی شان لا یخافون لومۃ لائم، قرآن میں اللہ پاک نے فرمائی ہے اپنے خاص بندوں کے متعلق کہ یہ کسی کی لعنت ملامت ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو ان حضرات کی شان یہی ہوتی ہے، جیسے میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فرمائی کہ سارے مخالفت کر رہے تھے، تنہا جم گئے اسامہ کے لشکر کو بھیجنے کے لیے، اور حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم حسرت فرماتے تھے کاش وہ ایک دن کی نیکی مجھے دے دے، میرے سارے عمر کی نیکیاں وہ لے لے، اور اتنی شان والے تھے۔ اور ان کی عظیمت کی وجہ سے پھر امت بہت سے مسائل سے اللہ پاک نے ان کو نجات عطا فرمایا، آنے والے نسلوں کے لیے ایک معیار قائم کر کے گئے کہ وہ کسی کی حق کے معاملے پرواہ نہیں کرے۔ اور یہی معاملہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اور دیگر صحابہ کا میں عرض کرتا آ رہا ہوں گزشتہ 2-3 مجالس میں۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کی تعین کے متعلق جو معیار تھا امت کا، وہ متاثر ہوا تو حضرت نے اس کے لیے آواز اٹھائی۔ یہ نہیں تھا خدا نخواستہ کہ اس وقت بہت لوگ امام کی رائے سے موافق تھے، مگر خوف سے موافقہ ظاہر نہ کرتے تھے۔ اول تو یہ غلط ہے یہ بات کہ صحابہ اور اس وقت کے تابعین کی شان وہ خیر القرون کے لوگ تھے، تو سوال یہ غلط ہے، کیونکہ حضرات صحابہ اور تابعین کی شان یہ ہے لا یخافون لومۃ لائم، وہ اظہار حق میں کسی سے کیا ڈرتے ہیں۔ امام کی شہادت کے بعد یزید کے منہ پر ایک صحابی نے ایسی کوری کوری سنائی تھی کہ یزید ہونٹ چاٹتا رہ گیا تھا۔ کیا ان حضرات پر یہ گمان ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خوف کی وجہ سے امام کا ساتھ نہ دیا؟ نہیں، بلکہ ان کو در حقیقت امام کی رائے ہی سے اختلاف تھا۔ اگر مان لیا جائے کہ خوف کی وجہ سے صحابہ اور تابعین نے ساتھ نہیں دیا تھا، تو اس سے ان لوگوں کو پوری سند ملتی ہے جن کو آپ آج کل ڈرپوک کہتے ہیں، اور یہ جمہور کے ساتھ خوف کی وجہ سے شریک نہیں ہوتے۔ وہ آپ کے اس الزام کو تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر کے ان صحابہ کے طرز عمل کو دلیل میں پیش کر دیں گے جنہوں نے آپ کے نزدیک خوف کی وجہ سے ایک امر واجب میں امام حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہ دیا۔ نیز وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم جو ہم کو متفرد سمجھتے ہو کہ تنہا، یہ غلط ہے، بلکہ ہماری رائے کے ساتھ بہت علماء کی موافقت ہے جو خوف عوام اور لعن طعن جہلاء کے خوف سے اپنی موافقت ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ یہ حضرت اپنے زمانے کی تحریکوں اور اس میں جو دو رائے تھی، اور خاص طور پہ جنگ آزادی کے معاملے میں، اور پھر کانگریس اور یہ ساری چیزیں، ان کا ساتھ دیا جائے نہ دیا جائے، ان چیزوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ ہماری رائے کے ساتھ بہت سے علماء کی موافقت ہے جو خوف عوام اور لعن طعن
جہلا کے خوف سے اپنے موافقت ظاہر نہیں کرتے، جیسا کہ صحابہ و تابعین نے خوف کی وجہ سے امام کی موافقت ظاہر نہیں کی تھی، اور جو علماء تمہارے ساتھ ہیں ان میں بعض افراد دل سے ہماری رائے کو صحیح جانتے ہیں، مگر خوف یا طمع کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہو گئے ہیں۔ یہ محض الزامی جواب نہیں، بلکہ اگر تفتیش اور انصاف سے کام لیا جائے تو اس کا صدق واضح ہو جائے گا۔ غرض حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو تفرد مانے یا غیر متفرد، ان کا مدعا ہر طرح سیدھا ہے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک اپنے عزم و ارادے میں تھے۔ ایک سبق اس واقعے سے یہ حاصل ہوا کہ مسلمانوں کو بتلا دیا گیا کہ کاملین کا بھی امتحان ہوا کرتا ہے، اور ان کو بھی تکلیف پیش آیا کرتی ہے جس سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ سے زیادہ کون ولی ہوگا جو حضور کے نواسے اور حد درجہ محبوب تھے۔ ان کے بارے میں پیشن گوئی ہے، سید شباب اہل جنہ، حسن اور حسین دونوں نوجوان جنت والوں کے سردار ہیں، جوانوں کے سردار ہیں، مگر دیکھ لیجئے ان کو بھی کیسا امتحان اور ابتلا پیش آیا، اور گو کوئی شخص اپنے محبوب کو تکلیف نہیں دے سکتا، مگر در حقیقت اہل اللہ کے لیے ان واقعات میں کلفت جسمانی سے زیادہ روحانی لذت اور راحت اور لذت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے کلفت جسمانی کچھ معلوم نہیں ہوتی۔ اور اس سے یہ کہا جائے کہ تم چاہو تو یہ جسمانی کلفت تم کو نہ دی جائے تو کبھی اس کو گوارا نہ کریں گے، اور یوں کہیں گے نہ شد نصیب دشمن کے شد ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کے خنجر آزمائیں۔ دشمنوں کے نصیب یہ بات نہ ہو کہ وہ تیری تلوار سے ہلاک ہوں، دوستوں کا سر سلامت رہے تاکہ تو خنجر آزماتا رہے۔ یہ عاشق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان حالات میں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، حضرت شعر سے سمجھا رہے ہیں۔ صاحب محبت تو وہ چیز ہے کہ اس میں بعض لوگ ادنا محبوبوں کے لیے خوشی کے ساتھ جان فدا کر دیتے ہیں، حالانکہ جان دینے کے بعد وہ محبوب ان کو اس جان نثاری کا کچھ صلہ بھی نہیں دے سکتا، تو پھر یہ کیوں کر خیال آ سکتا ہے کہ عاشقان الہی کو جان دینے میں کچھ بھی روحانی پریشانی ہوتی ہوگی، جبکہ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہم رضائے محبوب کے لیے جان دے رہے ہیں، اور یہ بھی یقین رہے کہ مرنے کے بعد وہ اس کا صلہ بھی بہت کچھ دیں گے۔ شہادت کا صلہ اتنا عظیم الشان کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کے رہنے والوں میں کوئی ایسا نہیں جو دوبارہ دنیا میں آنا چاہے سوائے شہید کے، کہ وہ شہادت کا صلہ دے کر تمنا کرے گا کہ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں اور پھر شہید ہوں، پھر جاؤں اور پھر شہید ہوں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کامل فرماتے ہیں، حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب صلی اللہ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔